جلد کا ایک جز ہے. ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع ہوئے ہیں. کسی 5 جلدیں تو ہو ہی چکی ہیں، 6ٹھی جلد ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے 30-40 سال پہلے، اور بڑے علماء ہی رہتے تھے بیان کرنے میں. اور خاص طور سے مجھے یاد ہے کہ مولانا عبد المجید دریابادی تو قرآن مجھے بیان کیا، بھائی تو یہ سب پیش ہے حجت اللہ بارگاہی سے بیان کیا. جتنے بڑے علماء آتے تھے یہ باتیں مجلس میں ہوتی تھی، اور مجلس کا نام تو مجلس کا ہے لیکن پورا بیان ہوتا تھا، مجلسی انداز کا نہیں، آواز کا بننا. کہاں چاہیے دیکھیے ابھی اٹھایا، میں نے کہا یہی نکل کر یہ 6ٹھی جلد ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ 10 جلد تو کم کم ہو جائے. آپ لوگوں کو محنت کرنا ہے. اور اس کے متعلق خود میں نے سنا ہے، اسپتال میں ہمارے لڑکے داخل تھے تو اس میں مولانا والد صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا سید محمد نازر صاحب ندوی، پورا مجمع تھا. کوئی کہا کہ بھائی یہی ہو سکتا ہے، دیکھتے رہے ہو سکتا ہے یہی رہا ہو، دیکھ کر کہا. سب مولانا راوی صاحب بھی تھے، انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ بھائی اب تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امت کے اس لیے کے لیے ماشاء اللہ صاحب کے ملفوظات کو پڑھنا چاہیے. یہ بڑی بات ہے. میرے مجمع میں خود مولانا محمد واقع مجھے ایک حیثیت ہی نظر کی حیثیت ہے، اور راوی صاحب کو اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ صاحب کے ملفوظات کو پڑھنا ضروری ہے. انہوں نے لکھا بھی ہے یہ 6ٹھی جلد. رات میں دیکھ رہا تھا تو یہ چیز سامنے آئی، وہی سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان ملفوظات سے مستفید ہونے کے طور پر لکھا ہے. دین کی روح تو نکل جاتی ہے لیکن ان کی روحانیت قیامت تک رہتی ہے. جو ملفوظات بہت اہم ہیں، اور یہ تو ایسی واضحی کے طور پر حضرت ماشاء اللہ علیہ ہے. چنانچہ مختصر میں قرآن کو دل سے پڑھتے جاؤ، سب کچھ پا جاؤ گے. یہ سوچ، قرآن کو دل سے پڑھتے جاؤ سب کچھ پا جاؤ گے. بس آج کل لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ بتا دیا جائے، بس کچھ بتائیے. میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر بھلا کون سی چیز ہو سکتی ہے. اسی قرآن کو دل سے پڑھتے جاؤ اور سب کچھ پا جاؤ گے. ہمیں نصیحت ہی نہیں. ماتھانی نے مولانا عبد المجید دریابادی سے جیسے یہی کہا تھا، پھر سلمان ندوی سے جہاں تک ہو سکے اپنے کو ہٹائیے. کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کروائیے. کہا خود آپ تو عالم فاضل ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. دیکھیے کہتا عالم، آپ تو خود عالم فاضل، میں کیا بتاؤں. ہاں بزرگوں سے ایک بات سنی ہے وہی نقل کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے. اس کا اثر یہ ہوا کہ ندوی تک جہاں جہاں بھی جاتے تھے اور وہ یہی ہوا ہے، ایک جو دے گا سر. اللہ تعالیٰ سب کو حقیقت منکشی فرما دے. ایک علوم ہے، ایک علوم کی معرفت ہے. علوم کے اندر بھی مختلف ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے علوم سے بھی ہم کو مستفید فرمایا. فرماتے ہیں آپ دل سے پڑھیے، قرآن کو دل سے پڑھتے جاؤ سب کچھ پا جاؤ گے. یہ حضرت کے جملہ ہے، ہم لوگ نہیں ہے. ہمارے سرخی میں نہیں گراتی ہے، لکھا تو بتایا ہم لوگوں نے. یہ سب چکا ہے، چل چکے. پر آج کل لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ بتا دیا جائے. میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر بھلا کون سی چیز ہو سکتی ہے.
کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، قرآن میں موجود ہے، تو پڑھو، اعتقاد سے پڑھو، دل لگا کے پڑھو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہاں ایک آواز ذکر تھا، لیکن میں نے بتایا کہ یو پی میں 52 ضلع ہے، بتلاؤ کون کون حقیقی تلاوت کرے گا؟ تو انتخاب ہوا، یہ بھی سب ہوتا رہتا ہے، قرآن ہی کا ذکر، حافظ تھے پڑھتے ہی چلے جاتے تھے، ایک دو آیت نہیں پڑھتے، رکو پڑھتے، اس سے بڑھ کے کس کا آواز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آواز کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ قرآن پاک کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے مناسبت پیدا، اس کے علوم سے استفادہ کی توفیق فرمائے۔ یہ رہ جائے گا جو نہ پڑھے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر بھلا کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اسی قرآن کو دل سے پڑھ لیا اور سب کچھ پا جاؤ گے۔ کتنا اچھا جملہ ہے، مرضی سے خطاب ہے یہ کوئی بولی، مرضی قرآن کو دل سے پڑھتے جاؤ سب کچھ پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ایک یہ ارشاد فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، لیکن دل سے پڑھنا۔ جب ہم یہاں آئے، امام صاحب پھر دوسری مسجد میں بھائی صاحب نے پڑھا، اس وقت آئے تھے، بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت اچھا فرماتے تھے، بہت اچھا پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ حضرت مست اس طرح ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فہم قرآن عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے یہاں کتاب ہے فہم قرآن، مولانا عبد المجید دریابادی لکھا ہوا سر ہے، میں پڑھا بھی ہے، اتنی موٹی کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتا کہیں کرے گا۔ متاثرین علماء نے بھی قرآن پر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے مناسبت عطا فرمائے۔ حضرت محمد احمد صاحب تشریف رکھتے روز ہی آتے تھے مجلس میں، تو کہیں کہا انہوں نے کہ حضرت ماشاء اللہ صاحب بہت اہم مضمون بیان فرما رہے ہیں، وہ کسی پہنچا دیا، خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، اتنی ہی تھے کہ ایک عالم نے کہہ دیا کہ بہت اچھے مضمون بیان کر رہے ہیں، خوش ہو گئے، خوش بھی بہت ہوتے تھے۔ انصاف کو اپنے چارپائی بیٹھا دیتے مہاراجا، یعنی رسول پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں نہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی رسول ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تلاوت اکبر تزکیہ گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی رسول ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنا تزکیہ اور صفائی قرآن، جتنا تزکیہ اور صفائی قرآن سے ہوتی ہے، کسی دوسرے چیز سے نہیں ہوتی ہے۔ دعا کیجیے عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ پہلے تو عقیدت ہی ہونی چاہیے، اسی عقیدت معلوم ہوگا کہ ہے، یعنی نصیر نفس کے لیے اصل کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، اور یہ بھی ہے بے فہم اور بلا فہم۔ اب جو نہیں تو سن تو سکتے ہیں، کسی عالم سے پڑھ بھی تو سکتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے بہت کہ اس میں کچھ سوچو، کیا قرآن اللہ نے کہا ہے، یہ مکتوب رب العالمین ہے، یہ رب العالمین کا مکتوب ہے اپنے بندوں کے نام۔ جب مکتوب ہے تو اس کو پڑھو، یہ پڑھواؤ کسی سے، سنو
لکھا انہوں نے کہ اگر کوئی خط آتا ہے تمہارے کسی عزیز کا تو نہیں پڑھاتے، نہیں سمجھ میں آتا تو پڑھواتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے تعلق پیدا فرمائے۔ کسی دوسری قرآن میں اخلاق حسنہ کے ذکر کے ساتھ اخلاق رذیلہ کا بھی ذکر ہے۔ اخلاق سیئہ حسن سے اخلاق سے اور اس کا علاج مذکور ہے۔ فرعون اور حامان جیسے بد اخلاقوں کا تذکرہ ہے اور ان کی مذمت کا بیان ہے۔ جب ان کا ذکر کرو گے تو وہ صفات تمہارے اندر ہوں گی اور سمجھ کے پڑھو گے تمہاری بھی اصلاح ہوگی کہ نہیں۔ حامان کا جیسے فرعون اور حامان جیسے بد اخلاقوں کا ذکر ہے اور ان کی مذمت کا بیان ہے۔ فرماتے تھے کہ دیکھو حامان کا بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، قرآن میں آیا ہے۔ قرآن میں آنے کی وجہ سے اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ فرعون کا جہاں نام ہے فرعون کا ذکر یا حامان کا تو تلاوت کیجیے کہ نہیں، اور اس کے نام میں جو حروف ہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک حرف کی تسنیہ کی تو فرعون میں جتنے حروف ہیں اس کی بھی تسنیہ کی ملے گی، کیونکہ اللہ کے کلام میں اس کا نام آ گیا تو وہ برکت جو ہے اس کے پڑھنے سے بھی حاصل ہوگی۔ حضرت اس قسم کی بہت اہمیت قرآن کی ہے۔ الف لام میم، الف مثال بھی ہے، الف پڑھنے سے بھی دسنے کی لام یہ ہے نہیں۔ بعض شرح حدیث نے لکھا ہے کہ الف میں خود 3 نام ہے، 3 حرف ہے، تو الف کہنے سے بھی تیسرے کی، لام کہنے سے بھی تیسرے کی، میم کہنے سے بھی تیسرے کی، یہ سمجھ گئے ہے مفادار قرآن۔ کیونکہ مومن جب ان آیتوں پر سے گزرتا ہے تو یہ آیتیں اس کے قلب سے اخلاق رذیلہ کا قلع کما کر دیتی ہیں۔ اللہ ایسے کر دے، یہ حضرت فرما رہے ہیں قرآن۔ مومن جب ان آیتوں پر سے گزرتا ہے اللہ ہم سب کو کہانی بنا دے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ جمع کرا دیا، ہم لوگ اس کی تصحیح کر رہے ہیں۔ رات دیکھتے ہیں اس کو دیکھا آپ نے اور یہی چھپے گا جا کر ہے کہ نہیں؟ جو کام آ جاتا ہے چاہے رات ہو ایک ہو بجے صبح، اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں 2-4 آدمی کے اندر اور مولوی لوگ آ جائے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا، لیکن مولوی اس کو چھوٹے ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں ہم بڑی کتاب پڑھیں گے، یہ سمت گزارتا کیا ہے یہ مفید ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کہنا ضروری ہے مجھ کو، جب آئے تو سننا ہوگا، اس کو بھی پڑھنا ہوگا۔ میں تو ان کا ذکر کر رہا ہوں، ہمارا والد صاحب تو بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں، عمر میں بہت بڑے عظیم تھے وہ محمد علی، انہوں نے کہا اور عالم صاحب بھی موجود تھے پورا کہ اب ملفوظات کو پڑھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امت کی اصلاح کے لیے ماشاء رسول اللہ صاحب کے ملفوظات کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ خود میں نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پڑھنے کی توفیق دے۔ مومن جو ان آیتوں سے گزرتا ہے تو یہ آیتیں اس کے قلب سے اخلاق رذیلہ کا قلع کما کر دیتی ہے۔ حضرت کا مدعا یہی تھا، مسجد میں پڑھتے تھے پوری سورہ پڑھتے چلے جا رہے، ہم لوگ سب بیٹھے، عالمیہ نے بھی لکھا ہے ماشاء اللہ، آیتیں پڑھتے چلے، حافظ قرآن اخلاق رذیلہ کا قلع کما کر دیتی ہے اور قلب بالکل مجلہ اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسی تلاوت کی توفیق دے، ایسی تلاوت ہی کرنی کرے، چاہے ہمارا آدمی ہو چاہے کوئی آدمی ہو، اس کو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگوں کے ملفوظات میں تو خدا کے کلام میں کیا اعتراض ہے۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر صفائی قلب چاہتے ہو تو قرآن کی طرف توجہ کرتے جاؤ، اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت نازل فرما کر ہم پر اعلیٰ درجے کا احسان فرمایا ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بتانے فرمایا. ہم کو پڑھنے والے بھی کا پڑھنے پڑھانے کی اسے ایک لگاؤ رکھا ہے. یہ جو بار بار قد جاءکم فرما رہے ہیں، قد جاءکم، اس میں امتنان فرما رہے ہیں. تمہارے پاس نبی آیا ہے، قرآن لے کے آیا ہے کہ ہم نے ایسی سی نعمتیں تم کو نازل فرمائی ہیں، ان کی قدر کرو، ورنہ تمہاری بھی وہی حالت ہوگی جو یہود و نصارہ کی ہوئی. لکھا ہے خود کا صاحب نے، ذہبوا، تورات کو سونے پانی سے لکھوایا ہے، لیکن اس کے عوامل پر عمل نہیں کیا ہے، نواہی سے اجتناب کیا. شاہ کا صاحب نے لکھا ہے ذہبوا، یہ لفظ ہے بہت ساری یہی عربی میں انہوں نے سنہرے حروف سے لکھایا، مگر دل نہیں، دل غافل کا غافل رہ گیا. ہم نے ایسی ایسی نعمت طاہر نازل کی، اس کی قدر کرو، ورنہ تمہاری بھی وہی حالت ہوگی جو یہود نصارہ کی ہوئی، جو کہ انہوں نے انعام الہی کی قدر ناقدری کی. تورات انجیل کو اسی لیے ناقدر نہ ہو گئے، تورات انجیل کی قدر نہیں کرتے تھے. قرآن کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ فضل فرمائے. اب اگر اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اگر اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور قرآن پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے عطا کی ہوئی دولت کو قبول کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور وہ فائدہ یہی نور اور صفائی قلب ہے. شرمندگی بھی ہوتی ہے پڑھ کے، ہم نے سنا ہے، لکھا ہے، اب بھی لکھ رہے ہیں. دعا کریے اللہ تعالیٰ یہ نور ہمارے قلوب میں اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور وہ فائدہ یہی نور اور صفائی قلب ہے. تلاوت سے صفائی قلب. اور یہ بات نہ سمجھ میں آئے کہ ادھر ادھر نور کی تلاش میں مارے پھر دیکھیں نور کہاں سے تم آ جاؤ. اب یہ نہیں کرو گے، دوسری طرف جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا. مسئلہ یہی ہے مرشد، ہم لوگ سب لوگ ایک دوسرے کی دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیں. یہ بات نہ سمجھ میں آئے کہ ادھر ادھر نور کی تلاش میں مارے پھر دیکھیں نور کہاں ملتا ہے. اس کا پاور ہاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے. یہ ادھر کے پاور ہاؤس ہوا کہا ہے، اس کے موقع بول دیے ہوں گے، میری لفظ بولتے پاور ہاؤس. سو اس پاور ہاؤس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. سینے درویشہ بائی جست، ہمارا بولنا ہے، وہ بھی سامنے رہتی تھی. فرماتے تھے کہ فقہ کی کتاب ہے، لیکن اخیر میں کتاب الاحسان بھی لکھا ہے. کہا کسی فقیر نے احسان کا درد نہیں، لیکن شاہ صاحب تو بھی دونوں ظاہر باطن دونوں کے اعتبار سے فقیر بھی تھے اور صوفی بھی تھے. نور درویشہ، نور سینے درویشہ بائی جست ہے کہ نہیں. نور سینے درویشہ بائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سینہ بسینہ منتقا رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بہرور فرمائے. دعا تو کر ہی لینا چاہیے. یہ سب فرماتے تھے سب ایسی نہیں ہے، حقیقت ہے. اس کو بھی بتا دیتے ہیں یہ بھی نور، جیسے یہ نور ہے، وہ نور ہے، یہ نور ہے.
نور نور میں بھی فرق ہے. بمبئی میں کتنا نور ہے، لیکن جائیے مکہ مدینے میں اس سے زیادہ نور ملے گا. بتائیے نور کا تھا اتنا بلب اتنا یہ ہم لوگ گئے تھے مدینہ منورہ میں 2 دن. جب مسجد نبی بہت روشنی ہوتی تھی دن میں، تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی صدر آیا ہے ملک کا، اس کی وجہ سے پتہ تھے صدر اس کے استقبال میں روشنی تو رہتی تھی، مزید روشنی کرتے تھے. اس کا پاور ہاؤس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں سے کنیکشن جوڑو گے تبھی کچھ آگے کار ہوگا. اس کا ذریعہ بزرگوں سے متعلق ہے کہ علماء نے فرما دیا ہے کہ نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم السین درویشہ باجست، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور درویشوں اللہ والوں کے سینے صحبت سے حاصل ہوتا ہے. اخلاق کی کمی اعمال کی ترقی کو روک دیتی ہے. بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ بعد اچھے اعمال کرنے والے جو درجات عالیہ سے محروم ہیں باوجود عمل کرنے کے، تو اس کا سبب اس کے اخلاق کی برائی ہے. سب کچھ کر رہا ہے. خود مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کہ اگر تم وظائف پڑھ رہے ہو لیکن وہ نور اور سکینہ جو ہمارے بزرگوں کو حاصل تھا نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھو اس میں ایک موجود ہے، ایک رسیلہ موجود ہے قلب میں، یا بہت سے ہیں، اس کو چھوڑو تو آ جائے گا. صاحب شہید یعنی خالی شہید کہا گیا. لیکن ہم نے کہا تھا اسماعیل صاحب شہید ہے کہ یہ عارف باللہ تھے، وہ شہید سے مانتا ہے نہیں. سید صاحب میں نے کہا تھا سید صاحب جہاد کیا میں کہا صاحب نسبت بھی تھی، اس میں بھی کہا تھا یہ شورا کے مجید میں مل گیا کہ حضرت سید صاحب کو مخصوص صرف جہاد سے نہ کیجیے، ان کو صوفیت سے بھی کیجیے، صوفی تھے. وہاں سے آتا ہے کہ سید صاحب کے ہیں نیپال سے کچھ آئے، نیپالی سے چند گھنٹے یا چند دن میں ایسی توجہ کی ساری نسبتوں کے بھیج دیا جا کر وہاں پر لکھا ہوا ہے. چند دن میں میں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ سید صاحب سے جہاد سے متعلق نہیں، ان کا وصف عنوانی سید صاحب کا کیا جہاد ہو جائے گا. میں نے خود دیکھ لیجیے گا کہ کچھ نیپال سے ہوا ہے 2-4 دن رکھا ہے اور صاحب نسبت کر کے خلافت دے کر کے بھیج دیا کام کرو. بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ بعض اچھے اعمال کرنے جو درجات عالیہ سے یہ ہے کہ بعض اچھے اعمال کرنے والے جو درجات عالیہ سے معروم ہیں باوجود عمل کرنے کے، تو اس کا سبب ان کے اخلاق کی برائی ہے، اخلاق میں کمی ہے. غور کرو کبھی تو نہیں ہے، ریا تو نہیں ہے. میں نے یہ مضمون حضرت مولانا اشمری تھانی سے سنا تھا، مگر پھر حدیث بھی مل گئی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العبد لیبلغ بحسن خلقہ اعظم درجات الاخرہ، بلا شبہ بندہ اپنے حسن خلق کی وجہ سے، یہ حدیث ہے حضرت تھانوی سے بہت سنا تھا، یہ کہہ رہا ہے. یہ حدیث پڑھ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. حضرت فرما رہا ہے بلا شبہ بندہ اپنے حسن خلق کی وجہ سے بڑے بڑے درجات اور شرف منازل حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ عبادت میں وہ ضعیف ہوتا ہے. یہ حسن خلق کی وجہ سے. اسی طرح سے وہ اپنے سوء خلق کی بدولت جہنم کے نچلے طبقے میں چلا جائے گا، حالانکہ وہ دنیا میں عبادت گزار رہا ہے لیکن بدخلقی نہیں چھوڑا. اپنے کو بزرگی کی طرح منسوخ، ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں. اس میں بوستا سے بہت سب سنا دے جاتے، مجید بھی سناتے بوستا لیا. کبھی بھی اشارہ تھا بوستا کہ بوستا کو اس طرح چھوڑ چکے ہیں مجید. اس میں کتنے علوم ہے، کتنے معارف ہے، کوئی ہے. ایک مولانا شکیل احمد ساتھی گورکھپور میں بہت زبردست سال شکیل تھے، ایک اور تھے عباسی، تو روزانہ وہی گلستان بوستا وغیرہ کوئی بناتے تھے، واقعات سنا رہے تھے. اور وہ تھے بہت پروفیسر، بڑے عالم فارسی کے. اس کے تو جب جاتے تھے مولانا کہاں سے آ رہے ہیں،
کہ ہم رسول اللہ صاحب کے آ رہے ہیں گلستہ بوستہ پڑھ کے آ رہے ہیں. لوگ اتنا بڑے امام پھانسی کر کے گلستہ کہا ہاں بھائی ہم نے گلستہ بوستہ سمجھے نہیں تھے. ماشاء رسول اللہ صاحب مریض جا کے سمجھا گلستہ گورکھپور کی بات ہے. بلا شبہ بندہ اپنے حسن خلق کی وجہ سے بڑے بڑے درجات اور شرف منازل حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ عبادت میں وہ ضعیف ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ اپنے سوئے خلق کی جہنم کے نیچے طبقے میں چلا جائے گا، حالانکہ دنیا میں عبادت گزار رہا ہے. تاریخ بتا رہی ہے کہ جو بادشاہ خوش اخلاق میں ہیں رعایا پر انہوں نے اثر ڈالا ہے. آدمی بجوت اخلاق کا اثر ڈالے، ان کی رعایا بھی اچھی ہوئی. آدمی بجوت اخلاق کی کسی اور چیز سے کسی پر اثر نہیں ڈال سکتا، اخلاقی اس سے متاثر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہود و نصارہ بھی، حضور نے کچھ فرمایا بہت مشہور ہے، کہا کہ یہ ہے ہاذا خلق العظیم. میں سمجھتا تھا یہ تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کی بات ہے، اس کو رسول ہی بیان کر سکتا. بہت مشہور حدیث ہے سب کی تشریح. یہ نبی بیان کر سکتا ہے. ان اخلاق کی تعلیم علماء یہود میں سے تھے، وہ اسلام لائے اور چھپ گئے. اس کے بعد ان کے لوگ آنے والے تھے، چھپ گئے اور کہا کہ یہ نہ بدلانا کہ میں یہاں ڈر کی وجہ سے چھپ گئے تھے کہ اتنا بڑا عبدالسلام اتنا بڑا عالم مسلمان ہو گیا. پہلا حضرت تھانوی اخلاق پر بہت گفتگو فرماتے تھے، جس سے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ مولانا اخلاق کی کمی محسوس کر رہے ہیں، تبھی تو فرما رہے ہیں. بار بار فرماتے تھے کہ لوگ مولانا تھانوی کے کچھ بد اخلاقی کی طرف کیا بالکل فرماتے تھے. ایک مثال میں کہتے تھے کہ اگر یہ تھا کہ تعویذ کا وقت کم ہے، اثر بعد ہے. یہ نہیں معلوم جو لوگ اپنے لوگ ہیں مولانا کے کچھ سختی کا بیان کرتے ہیں، نرمی کی نہیں. گئے یہ ہوا تو یہ ہوا، یہ نکالے گئے یہ نکالے گئے یہ کہتے ہیں. میں نے کہا ابھی ان کے اخلاق کو بیان کرو. فرماتے تھے تمہارا تعویذ کا وقت اثر بعد تھا. اور وہ بھی فرماتے تھے کہ جو میں نے ضابطہ بنایا ہے دوسروں کے تنگ کرنے کے لیے اپنے کو پابند نہیں کہا ہے. اگر میں نے کہا اثر بعد تعویذ دوں گا تو اثر بعد دیتا ہوں، کچھ بھی دیتا ہوں. اور جہاں عام ہوتا ہے اثر بعد جائیے کہیں مغرب بجائیے گا، پھر مرد عشاء بجائیے گا، ارے اب کل آ جائیے گا. کہا میں نے تو اپنے کو پابند کیا، لوگوں کو پابند نہیں کیا ہے. اپنے کو پابند کیا ہے کہ اثر بعد میں ضرور تعویذ دوں گا. ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کہنا بھی بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پابند کیا ہے کیا اثر بعد بھی اچھا ہے. اثر بعد جھوم پھر لگ جاتی ہے کہ نہیں بہت سی چیزوں میں. فرماتے ہیں جس سے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا اخلاق کمی محسوس کر رہے ہیں. چنانچہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ نئے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اعمال تو پہلے لوگوں سے زیادہ کر رہے ہیں، مگر اخلاق جو ہونا چاہیے کبھی. ہم سب لوگ کی اس میں تعلیم ہے، نرمی اختیار کرو. بہت بڑے بھائی تھے، ہم لوگ گئے مصافحہ کرنے میں ڈھک گئے. اردو مصافحہ کیسے کرتے تھے؟ چھوڑتے نہیں تھے جب تک آئیے. یہ سب کہاں جائے گا؟ اسٹیج پہ صرف اخلاق اور اپنے اخلاق. خود میں نے دیکھا ایسا بڑے لوگ تھے ان توجہ میں نہیں کہ کون سوا کر رہا ہے. حضور کا یہ اخلاق نہیں تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ سب زبانی خرچ ہے. توازو بہت بڑی چیز ہے. ان کے ساتھ کبھی بولنے والے کو چاہیے کہ سامعین کو زیادہ ہے، کیونکہ تم تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ان کے توازو کی علامتوں سے تم سے بڑھا دے. ہے کہ نہیں؟ آج کل لوگوں نے ہنس ہنس کر دیکھنے کو اخلاق سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ تو محض تصنع ہے. اخلاق تو دل میں ہوتے ہیں. آج کل جتنے جھگڑے فساد اور مقدمے ہو رہے ہیں سب بد اخلاقی کی وجہ سے ہے. یہ ہے ایک بوڑھے میاں تھانہ بھون کے خانقاہ میں اکثر آیا کرتے تھے.
حضرت معاشرفی تھانوی کی برادری کے آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، لوگ ان کو حضرت جی کہا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت تھانوی نے اصلاحاً ان کو نکال دیا اور خانقاہ سے منع کیا، پھر بیچارے نہیں آتے تھے، مگر وہی صاحب ایک دن دیکھا گیا کہ بغیر پوچھے بغیر معافی تلافی کے چلے آ رہے ہیں اور سیدھے حضرت مولانا کے پاس پہنچے اور کہا حضرت کھیت پر میٹھے میٹھے خربوزے تیار ہیں، صبح کو تشریف لے چلیے تو بڑا اچھا ہو۔ یہ بھی کہا کہ ہم لوگ بھی جاتے ہی نہیں۔ حضرت مولانا نے دعوت منظور فرمائی، پھر ہم لوگ سے حضرت فرماتے تھے دیکھو تو ایسے بے تکلف چلے آئے، وہ کوئی بات ہی نہیں تھی، محض مخلص آدمی ہے، میری بات کا برا نہیں مانا اس بنا پائے۔ بڑا ایسا سلسلہ بہت طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت۔ یہ اخلاق جو ہمارے اکابر میں تھا، بہت سی مثالیں ہیں موجود، سب دیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق نبوی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ سلام کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کا دل کرنے لگے، یہی جھٹک دیتے تھے نا، یہ سب چیزیں غلط ہے، حدیث کے خلاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی ٹھنڈا لے آتے تھے، اس میں یہ مثال دیا ہے، میرے دوسرا آدمی ٹھنڈا ہے ہٹو، ٹھنڈے پانی کو کچھ مثال یہی دیا ہے، اس میں دیر دیر تک باہر رکھے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش اخلاق تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، لکھا ہے مفسرین نے کہ خلق عظیم کی تفسیر ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، کریں گے کیا؟ انک لعلی خلق عظیم، نون نمبر قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد خلق کہتے ہیں، اللہ نے تعریف کیا انک لعلی خلق، آپ خلق عظیم پر لکھا ہے۔ مسلم کے دیکھا ہے کہ خلق عظیم کی تفسیر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، حضور اخلاق کے کس درجے پر تھے؟ اس بنا پر اخلاق نبوی کو اختیار کرنا۔ کتابیں ان کی دیکھو، اخلاقیات پر کیا کیا لکھا ہے، مثالیں بھی دی ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آتی تھی پکڑ کے گلی میں لے گئی، اور جب تک اس کی بات پوری نہیں ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک بات ہے، حضرت عمر کی بات شاید کر دس سے بس۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان اخلاق سے متصف کروایا۔ ایک صاحب نے خط لکھا، ہمارے یہاں خط لکھنے کا معمول تھا، معمول نہیں مجبور تھے ہم لوگ لکھنے پر، رہتے ہو تو اپنے احوال لکھو، اور جمعہ دن تھا، اب بتلائیے، معمولی دن نہیں ہو گیا تھا، ادھر دیکھا سب لوگ حضرت رہے، اسی نے کہہ دیا کہ آپ لوگ ہفتے میں اپنے اعمال کو لکھیے کیا کر رہے ہیں۔ سب سے کہا کہ چھٹی، کہا بس اسی میں کیا لکھنا ہے۔ تب بھی اگر کسی نے لکھا کہ حضرت تحریر پڑھا، یہ کیا وہ کیا، نیچے لیتے اخلاق کا کیا حال ہے، بس یہ جواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے اور چلنے کی ہمت دے۔ بہت دیر بھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، اگرچہ باتیں میں تھوڑی سی معذوری بھی مجھے رہتی ہے، اب ہے عمر کا تقاضا، پہلے کبھی نہیں کہا تھا، اب کہا، بہت سی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کا ازالہ فرمائے تاکہ کچھ دن چلتا رہے۔ میں ہمت ہار جاتا ہوں باتیں میں، سنیے آج نہیں بیان کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمت دیا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے مجلس ملتوی نہیں ہوئی اب تک، اس وقت بھی ایسے ہی حال تھا۔ بڑا دعا کیجیے صحت کے لیے، ہمارے تمام بچوں کی صحت کے لیے، تمام آمد و رفت جس سے تعلق، اللہ تعالیٰ اس تعلق میں اضافہ فرمائے، چاہے کوئی بھی ہو، اخلاق کی تربیت ہو، اعمال کی کا اہتمام ہو۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام، فکر ہوگی تو ذکر ہو جائے گا، ذکر سے فکر نہیں، فکر پیدا ہوگا ذکر ہو جائے گا۔ ادھر میں نے بیان کیا تھا، میں نے کہا کہ حضرت سید صاحب کو لوگوں نے جہاد کی طرف منسوخ کر دیا،
سید صاحب نے جہاد کیا ہے، میں نے مثال دیا کہ تبت ہی گئے لوگ آئے، کچھ وظائف بتلائے، 2-4 دن رکھا اور خلافت دے کر کے کر دیا. سید صاحب معلوم ہوا کہ یہ بھی کام تھا جہاد. ایک تو ہے جہاد بالسیف، تو ایک جہاد ہے بالقلب. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دعا کریے میرے لیے بھی، بچوں کے لیے، صحت و عافیت کے لیے بھی، اور اخلاق حسنہ کے اختیار کرنے کی بھی توفیق دے. تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما آتيتني ولا تفتني فيما أحرمتني. اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، اس حقیر کو بھی جو بیان کرتا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کی بھی توفیق ہم کو بڑی ضروریت کا عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع